الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آپ کے سامنے جو ہے روزہ کے کچھ مسائل آپ سے عرض کرنے ہیں۔ صرف ایک حدیث فضائل کی آپ سے عرض کروں گا روزے کے بارے میں۔ حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تین چیزیں اس حدیث میں راوہ بخاری و مسلم، تین چیزیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ پہلے جو رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو رمضان کے اندر رات کا قیام کرے گا، تہجد پڑھے گا اور ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جو لیلۃ القدر کی رات کے اندر، جو آخری عشرے کے اندر ہے اور اس کے اندر لیلۃ القدر کو تلاش کرے گا اور اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہوگا، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو رمضان المبارک کے کچھ مسائل ہیں جن کے بارے میں فقہ حنفی، جس کی تقلید پاک و ہند کے اندر کی جاتی ہے، بنگلہ دیش کے اندر کی جاتی ہے، اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر فقہ حنفی کی تقلید کی جاتی ہے، اس کے کچھ مسائل آپ سے عرض کرنے ہیں تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں اور اپنے جو ہے نا مسائل کا ہمیں علم ہو۔ اچھا، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی جو سحری ہے وہ جیسے ہی ٹائم ختم ہوتا ہے اس وقت رمضان المبارک کی سحری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آج کل ٹائم 4:56 ہے تو 4:56 کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کھانا پینا بند کر دیں، اور چاہے ہوٹر ہو نہ ہو، چاہے اذان ہو نہ ہو، وقت کو دیکھ کے آپ نے چلنا ہے، کیلنڈر کو دیکھ کے آپ نے چلنا ہے جی۔ اس میں بہت ساری جنتریاں ہیں، ہمارے پاس جو ہے الخیر والوں نے لکھی ہوئی ہے، ہمارے علاقے ملتان کے اندر السعید والوں کی جنتری ہے، اور بہت ساری جنتری ہیں جی، جس پر اعتماد ہو، جن علماء کی جنتری کے اوپر اعتماد ہو، اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ اسی طرح جو ہے افطاری کے اندر اگر ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمارا، آج کل فار ایگزامپل میں اس کی ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہمارا جو ٹائم ہے وہ 6:58 پہ ختم ہو رہا ہے، تو 6:58 پر جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، اس کا ٹائم افطاری کا شروع ہو رہا ہے ٹائم، اسی وقت افطاری کی جائے۔ اور پھر فرمایا جو سب سے بہترین چیز یہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ سحری کو آخر میں کرو، یعنی 2-3 منٹ پہلے آپ سحری سے فارغ ہو جائیں جی۔ آخر میں کرنا سحری سنت ہے، اور سحری کا نہ کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے جی، کچھ نہ کچھ سحری کر لی جائے۔ اور اسی طرح افطاری کا جو ہے پورے ٹائم پر کرنا، اس میں لیٹ نہ کرنا، یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اچھا، حقہ، بیڑی، پان وغیرہ کھانے سے روزہ افطار ہو جائے گا، لیکن مناسب نہیں ہے۔ اگر حقہ سے افطار ہو جائے گا تو ظاہری سی بات ہے سگریٹ سے بھی افطار ہو جائے گا، تو اس کا جو ہے نا خیال رکھا جائے۔ اگر کہیں ایسی جگہ انسان پھنس گیا ہے کہ وہ غیر مسلم ہے، الحمدللہ ہم تو پاکستان کے رہائشی ہیں، یہاں تو سارے مسلمان رہتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اندرون ملک بیرون ملک سفر کرتے ہوئے انسان کہیں چلا جاتا ہے، تو کوئی غیر مسلم جو فلائٹس ہیں اس کے اندر جو ہے غیر مسلم ہوتی ہیں، تو ہوسٹس وغیرہ، تو آپ ان کے جو ہے حلال چیز سے جو ہے افطار کر سکتے ہیں روزہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے روزے کے دوران انجیکشن جو ہے انٹرا مسکولر اور انٹرا وینس، یعنی جو ہے وینس کے اندر بھی لگایا جا سکتا ہے، اور جو ہے مسلس کے اندر بھی انجیکشن لگایا جا سکتا ہے۔ اس سے روزے کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روزے کے اندر جو ہے گلوکوز وغیرہ بھی لگایا جا سکتا ہے انجیکشن کی صورت میں یا بوٹل کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ روزے کی صورت میں جو ہے کان کے اندر تیل یا دوا ڈالنا جائز نہیں ہے، روزے کے اندر ناک کے اندر دوا ڈالنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور روزے کے اندر اگر غسل ہو جائے، غسل فرض شرعی غسل ہو جائے، اور اس صورت میں غرارے کرنا جائز نہیں ہے، جس سے پانی اندر چلا جائے، صرف کولی کرنا، صرف ناک کے اندر پانی ڈالنا ضروری ہے۔ ہاں، روزے کے اندر سر میں تیل لگانا اور اس کا مساج کرنا جائز ہے۔ آنکھ کے اندر
دوا ڈالنا جائز ہے، مسواک خشک کو تر کرنا، خشک بھی جائز ہے اور تر بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو بعض حدیثوں کے اندر آتا ہے، صحابہ نے کہا کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی دفعہ دیکھا کہ آپ نے جو ہے روزے کے دوران مسواک فرمائی۔ اور روزے کے اندر منجن، ٹوتھ پیسٹ، ڈینٹونک اور اس طرح کی چیزیں دانت صاف کرنے کے لیے استعمال کرنا یہ مکروہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ روزے میں خون نکلوانا جائز ہے، لیکن ایسا خون نکلوانا جس سے ضعف ہو جائے وہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ روزے میں دانت نکلوانا جائز ہے، لیکن بلا ضرورت ہی نہیں ہے، درد ہی نہیں ہو رہی دانتوں میں، اور جناب خواہ مخواہ گزارا ہو سکتا ہے افطاری تک، تو بہتر یہ ہے کہ افطاری کے بعد نکلوائے، لیکن اگر نہیں ہوتا تو نکلوا لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح روزے کے دوران اگر شرعی غسل ہو جاتا ہے تو شرعی غسل کی صورت میں جو ہے روزے کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، اسی وقت غسل کر لیا جائے، کپڑے پاک کر کے جو ہے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو پاک کر لیا جائے شرعی غسل کو۔ اچھا، روزے کی حالت کے اندر بھول کے کھانے پینے کی پوری گنجائش ہے، حتیٰ کہ اگر اپنی بیوی کے پاس ہم بستری بھی کر لیتا ہے بھول کے تو اس کی بھی گنجائش ہے شرعی طور پر، لیکن اگر جان بوجھ کے ایسا قدم اٹھاتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتا ہے تو نہ صرف روزہ ٹوٹے گا بلکہ اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ کفارہ اس کا بڑا سخت ہے، سب سے اول درجہ یہ ہے کہ 60 دن مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر باقی درجہ آتا ہے کہ اس کا جو ہے فدیہ ادا کیا جائے، لیکن صحت مند کے لیے فدیہ نہیں ہے، صحت مند کے لیے 60 روزے رکھنے ہیں مسلسل، اس کے اندر کسی روزے کے اندر ناغہ نہ آئے، یہ اس کا کفارہ ہے، اس لیے سے احتیاط کی جائے۔ اور ایک اور یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں بوس و کنار کرنا اور اس کے قریب جانا، ٹھیک ہے، یہ اس میں دو چیزیں آتی ہیں، جو نوجوان ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے، وہ احتیاط کریں، اور جو بوڑھے ہیں کیونکہ ان کے اندر شہوت کا مادہ نہیں ہوتا ان کے لیے جائز ہے، حدیث کے مطابق میں آپ سے